بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان فطری طور پر جذبات کا پیکر ہے۔ وہ خوشی، غم، محبت، حسد، رحم اور بہت سے جذبات کا سامنا کرتا ہے۔ ان جذبات میں سب سے خوبصورت جذبہ ہے خلوص اور خیر خواہی۔ اگر انسان دوسروں کی خوشی میں سچے دل سے خوش ہونا سیکھ جائے تو یہ نہ صرف اس کے اپنے باطن کو سنوار دیتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو امن، محبت اور ہمدردی کی ایک خوشگوار فضا میں ڈھال دیتا ہے۔ بدقسمتی سے آج کی تیز رفتار، مادہ پرستانہ اور مقابلہ بازی سے بھرپور دنیا میں انسانوں کے دل تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی کی کامیابی یا خوشی دوسرے کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ دوسروں کی خوشی کو قبول کرنا اور اس میں شریک ہونا ہی اصل انسانیت کی علامت ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا کیوں ضروری ہے؟ اخلاقی و انسانی بنیاد۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا اخلاقی اعتبار سے ایک اعلیٰ کردار کی علامت ہے۔ ایسے لوگ بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف دوسروں کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں بلکہ عملی طور پر خوشیوں میں شریک ہو کر اپنے اخلاق کا ثبوت بھی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ معاشرے میں محبت اور مثبت پھیلاتے ہیں۔ دینی تعلیمات۔ اسلام سمیت تمام مذاہب دوسروں کے لیے خیر خواہی، خلوص اور ہمدردی کا درس دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہمارا بھائی کامیاب ہوا، خوش ہوا، خوشحال ہوا تو ہمیں دل سے خوش ہونا چاہیے، نہ کہ جلنا یا حسد کرنا۔ نفسیاتی فائدہ۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے خیر خواہی اور خوشی کا جذبہ رکھنے والا انسان زیادہ مطمئن، پرسکون اور ذہنی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ ایسا شخص خود کو دوسروں سے بہتر یا کمتر سمجھنے کی بجائے ہر کسی کی قدر کرتا ہے۔ وہ موازنہ نہیں کرتا بلکہ تعاون کرتا ہے۔ اس کی خود اعتمادی بھی بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ منفی جذبات جیسے حسد، جلن یا بغض سے پاک ہوتا ہے۔ سماجی ہم آہنگی۔ جو معاشرے ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں وہی مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ہر شخص صرف اپنے مفاد، اپنی ترقی، اپنی خوشی کی فکر کرے اور دوسروں کی کامیابی کو حسد سے دیکھے تو سماج میں ٹوٹ پھوٹ، بد اعتمادی اور دشمنی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ اگر ہر شخص دوسروں کے لیے خیر خواہ ہو تو معاشرہ ایک خاندان بن جاتا ہے جہاں سب ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے میں درپیش رکاوٹیں۔ حسد یا جلن، یہ ایک منفی جذباتی کیفیت ہے جس میں انسان دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتا ہے۔ مقابلے کی فضا۔ تعلیم، نوکری، کاروبار یا سوشل میڈیا پر ہر شخص دوسروں سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگا ہے۔ اس میں دوسرے کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی۔ احساس محرومی۔ کچھ لوگ اپنی ناکامی یا محرومی کی وجہ سے دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کر پاتے۔ تنگ دلی اور منفی سوچ۔
انسان جتنا تنگ دل اور خود غرض ہوتا ہے اتنا ہی وہ دوسروں کی خوشی سے چڑھتا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا کیسے سیکھا جائے؟ شکر گزاری کی عادت اپنائیں، اپنی زندگی کی نعمتوں کو یاد کریں اور ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب آپ کو اپنے حصے کی خوشیاں دکھائی دیں گی تو دوسروں کی خوشیاں چھیننے کی بجائے خوشی دیں گے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا صرف ایک خلق یا رویہ نہیں بلکہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو روحانی، اخلاقی اور سماجی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ ایسے لوگ معاشرے میں محبت، خیر خواہی اور باہمی تعاون کا پیغام بن کر ابھرتے ہیں۔ آئیں ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم نہ صرف اپنی خوشیوں میں مگن رہیں گے بلکہ دوسروں کی خوشیوں کو بھی دل سے اپنائیں گے، ان کا احترام کریں گے اور سچے دل سے ان کے لیے دعا گو ہوں گے، کیونکہ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور حسد کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔